अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबर है शहर कायद से, जहां पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका हुआ। धमाके के बायस ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। करीबी दरख्तों को भी आग ने अपनी लपेट में लिया है। ऑयल टैंकर में धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका हुआ। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, धमाके के बाद के मनाजिर हैं, जहां पर मुतादिद गाड़ियों को भी आग ने अपनी लपेट में लिया है। धमाके के बायस ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक हो चुका है, ये खबरें सामने आ रही हैं। 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आसिम भट्टी, क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? एक शख्स हलाक हो चुका है, जख्मियों की हालत के बारे में क्या इत्तलात है? देखें, अब तक जिन्ना अस्पताल में 6 जख्मी लाए गए थे, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक थी, जिसके बाद अब वो बताया जा रहा है कि वो दम तोड़ चुका है, जबकि दीगर जो 5 अफराद हैं उनकी हाल जो है इस टाइम वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में है, लेकिन हालत कदरे बेहतर है। उसके अलावा जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनका काम जारी है। और एक चीज़ और भी जो वहाँ से करीब लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी जो सामने आई है, उसमें अब इसमें इसकी नौइयत और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब धमाका हुआ तो कैमरे का रुख भी अब मुड़ गया था। तो इस वक्त अब तहकीकात का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो कि जाए वक़ुआ का जायज़ा ले रही हैं। दीगर टीमें पहुँच चुकी हैं, जाए वक़ुआ का जायज़ा ले रही हैं। आसिम भट्टी हमें तफसीलात बता रहे हैं। आसिम, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया? अब आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है, क्योंकि पहले मरहले में सिविल एविएशन की फायर ब्रिगेड टीमें, उसके बाद फिर शहरी हुकूमत और फिर वाटर बोर्ड की जानिब से भी वाटर बाउजर फराम किए गए, ताकि फौरी तौर पर इस आग पर काबू पाया जा सके। अब आग पर काबू पाने के बाद जो दूसरा, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि बम डिस्ट्रक्शन स्क्वाड की टीम जो है वो इस धमाके की नौइयत, इसकी वजह का तयन करेगी, वो इस पर अमल शुरू कर दिया गया। इलाका पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, जो कि अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और आइल चूँकि इब्तदाई तौर पर जो आग जिस तरीके से लगी थी, जिस चीज़ें सामने आई, जो पुलिस और रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो बयान सामने लाया गया कि ऑयल उसमें वहाँ पर फैला हुआ था, जिसके बायस से जो कि दरख्तों को और जो इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी वो भी उससे बुरी तरीके से मुतासिर हुई, उनको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। जी, 5 अफराद जख्मी हैं। आसिम, ये बता दीजिए, जख्मियों में से कितने ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? अस्पताल ज़राए क्या बता रहे हैं? देखें, जो एक जख्मी है उसकी हालत तशवीशनाक है, दीगर जो हैं वो कदरे बेहतर हैं, जिनको कांच लगे हैं। एक का चेहरा का हिस्सा बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, जिसको इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया। जो दीगर जख्मी हैं उनको जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोटें आई हैं, जिनकी जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ऑयल टैंकर के ड्राइवर की हालत कैसी है, क्या इत्तलात हैं आसिम? देखें, अभी तक जो है इस बारे में तस्दीक पुलिस की जानिब से नहीं की गई, क्योंकि पहले जब हादसा हुआ है तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर इसमें जख्मी हुआ है या उसमें दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था, इस बात की अभी तक कोई भी पुलिस की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भी इससे मुतासिर हुए, जख्मी हुए हैं। एक रेंजर का जवान जख्मी होकर जिन्ना अस्पताल पहुँचा है। उसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो इसमें बिल्कुल ठीक है। एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। आसिम भट्टी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बिल्कुल, ये एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ये ऑयल टैंकर है, जिसमें पुरस्कार तौर पर आग लगी है। आग लगने के वाक़े के बाद जो है वो करीब से गुजरने वाली गाड़ियां हैं, उनको उसने आग ने अपनी लपेट में लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद हैं जो कि झुलस गए हैं, झुलस के जख्मी हुए हैं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। फौरी तौर पर आग को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि स्पॉट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए हम उस जगह के मनाजिर आपको वहाँ से जाके नहीं दिखा सक रहे हैं, क्योंकि आग लगने का ये वाक़या है, ये जिसके बाइस आग गाड़ियों को अपनी लपेट में लिया। मुतादिद गाड़ियां हैं जो इस वक्त आग की लपेट में हैं, रक्षा है और दीगर गाड़ियां हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो फौरी तौर पर यहाँ पहुँच चुके हैं। इस इलाके को कॉटन कर दिया गया। रेंजर्स ने उस पूरे इलाके को कॉटन किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि शारा फैसल से 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, जहाँ पर ये ऑयल टैंकर में पुरस्कार तौर पर आग लगी है। अगर आप बात करें एयरपोर्ट से निकलने वाला रास्ता, तो एयरपोर्ट से जब हम एग्जिट होते हैं, बाहर
آتے ہیں تو ایئرپورٹ سگنل جو آتا ہے شارع فیصل کو جانے کے لیے، اس مقام پہ یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ اس وقت آپ میرا کب میں دیکھ سکتے ہیں ایمبولینسز یہاں موجود ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، جبکہ رینجرز نے علاقے کو کارڈن کیا ہوا ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی یہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جائے وقوع سے تفصیلات بتا رہے تھے بود نیوز کے نمائندے خرم، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، خوف میں مبتلا علی امین گنڈا پور 24 گھنٹے کی روپوشی کے بعد منظر عام پر آ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اچانک کے پی اسمبلی پہنچ گئے۔ ارکان سے خطاب میں ایک بار پھر دھمکی آمیز لب و لہجہ اختیار کیا۔ آئی ٹی اسلام آباد سے اسمبلی کے فلور پر معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ گرفتاری کے ڈر سے روپوش رہنے والے علی امین گنڈا پور نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بھڑک ماری کہ گرفتار کرنا ہے کریں، یہاں کھڑا ہوں۔ گرفتاری کا خوف، علی امین گنڈا پور کی 24 گھنٹے کی روپوشی۔ 24 گھنٹے بعد علی امین گنڈا پور اچانک نمودار ہوئے۔ ڈرامائی انداز میں کے پی اسمبلی پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی آمد پر کارکنان نے نعرے لگا کر استقبال کیا۔ علی امین نے اسمبلی میں خطاب شروع کیا تو ایک بار پھر ان کا لب و لہجہ ایک وزیر اعلیٰ کے منصب کے شایان شان نہیں تھا۔ کہا آئی جی اسلام آباد کے پی اسمبلی میں آ کر معافی مانگیں، معافی نہ مانگی تو مقدمہ درج کرائیں گے۔ کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اسے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا۔ علی امین گنڈا پور نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں شہر سے دور جلسوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جلسے کی اجازت مانگی لاہور بنارے پاکستان میں، کہا مویشی منڈی جاؤ۔ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو۔ علی امین نے خطاب میں حب الوطنی کا تاثر دینے کی بھی کوشش کی۔ کہا پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے مقام کا بھی خیال نہیں کیا۔ ان کا پورا خطاب الزام تراشیوں، ڈٹائی اور حکومتی مشینری پر تنقید پر مبنی تھا۔ اور علی امین گنڈا پور کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ علی امین گنڈا پور کی ویڈیو چیک کی تو پتہ لگا کہ وہ نکل چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ان کا خیال تھا کسی طریقے سے کوئی لاش گرے۔ الحمدللہ ہم نے ان کے کوئی عزائم کامیاب نہیں ہونے دیے۔ ہمارے پاس ویڈیو ہم نے جب انہوں نے پولیس نے ریڈ کیا تھا اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چل گیا تھا وہ نکل گئے ہوئے تھے۔ پھر ہمیں جب چیک کیا تھا تو میڈیا پہ چل گیا، وہ اریسٹ ہو گئے۔ بھی مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے وہ وہاں دھرنا دیں، بیٹھیں اور ایسی کانفرنس کسی بھی طریقے سے ملک آلریڈی لوگ ڈیفینیٹلی جب دیکھیں گے کہ ایک ملک میں ایسی چیز ہو رہی ہے اور اسلام آباد جہاں جانا ہے اتنا کرائسس آیا ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ ریکنسیڈر کر، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی چیز ہونے نہیں تھی۔ پلس ان کا دوسرا تھا کہ کسی طریقے سے ڈیڈ باڈی مل جائے۔ یہ تو میں بڑا کلیئر ہوں، جس ٹائم انہوں نے اٹک کے قریب اٹک برج کراس کر کے فائرنگ کی ہے تو بہت کلیئر تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور گزشتہ 24 گھنٹے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ علی امین گنڈا پور ایک غیر ذمہ دار شخص ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا کہ علی امین گنڈا پور حواریوں کو اسلام آباد لا کر خود بھاگ گئے، باقاعدہ مہم چلا گئی، ان کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ عمر ایوب، شاندانہ گلزار، بیرسٹر سیف اور دیگر کے بیانات کی قلعی کھل گئی۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے کہاں تھے؟ یہ کہاں چھپ کے گزارا کر رہے تھے؟ علی امین گنڈا پور جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک شخص ہیں، اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے سپورٹرز ہیں، ان کو اسلام آباد لا کر تو خود بھاگ کر کے پی ہاؤس چلے گئے۔ یہ جھوٹ جو ان کا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ ابھی آپ وہاں پہ نمودار ہو گئے کے پی اسمبلی کے اندر۔ جتنے بھی ان کے لوگ تھے، شاندانہ گلزار نے ایک پورا انگریزی کے اندر جو ہے وہ مغربی دنیا کا ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ بیرسٹر سیف نے کہا جی ہمارا رابطہ نہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کے چہرے اور ایکسپوز ہوں گے اور ان کے تمام منصوبے ناکام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال کو دھرنے میں بدلنا تھا، یہ احتجاج کو انقلاب بنا کر پیش کر رہے تھے، انہوں نے ناکام احتجاج کو چھپانے کے لیے ڈرامہ کیا۔ پی ٹی آئی کے ڈرامے کے مرکزی کردار علی امین گنڈا پور ہیں۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی بول نیوز سے گفتگو، کہا علی امین گنڈا پور احتجاج میں ہیرو بنے ہوئے تھے، احتجاج ناکام ہوا تو علی امین گنڈا پور زیرو نظر آئے۔ ایک احتجاج کی جو کال تھی
اور اس کے بعد اس احتجاج کو دھرنے میں بدلنا تھا، اور یہ اس احتجاج کو اور دھرنے کو انقلاب بنا کر لوگوں کو پیش کر رہے تھے۔ ناکام احتجاج کو چھپانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ اس لیے اس کے مرکزی کردار ہے کہ یہ انقلاب اور اس احتجاج کے بھی ہیرو بنے ہوئے تھے، جو جب وہ ناکام ہوا تو یہ زیرو نظر آئے۔ جب زیرو نظر آئے تو دوبارہ اپنے آپ کو ہمدردی لینے کے لیے اور جھوٹا پراپوگنڈا بنانے کے تو ماہر ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے اچانک منظر عام پر آنے پر شدید تنقید کی۔ اپنی ٹویٹ میں فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ ڈنڈاپور اسلام آباد سے پختونخوا کیسے پہنچا۔ کل رات اپنی ٹویٹ میں طریقہ واردات بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تمام باتوں کی طرح میری یہ بات بھی ٹھیک نکلی، آگے جو کہوں گا وہ بھی سب سچ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن پی ٹی آئی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں نے اداروں پر الزام لگایا تھا ان کا منہ قوم کے آگے کالا ہوا۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ سوال ہے علی امین کے پی ہاؤس پہنچ سکتے ہیں، ڈی چوک کیوں نہیں پہنچے؟ علی امین گنڈاپور گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ الزامات لگانے والے ترم خان پانچ پارٹیاں چھوڑ کر الزام لگا رہے تھے، اور یہ احتجاج نہیں دھاوا اور حملہ تھا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی قیادت علی امین گنڈاپور کر رہے تھے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی نیوز کانفرنس، کہا چڑھائی کرنے والوں کے خلاف 10 ایف آئی آر درج، 780 کی دفعات شامل ہیں۔ انٹری پوائنٹس پر ہمارے اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، بلٹ پروف جیکٹس پر نشانات موجود ہیں۔ عبدالحمید کو پی ٹی آئی کے مظاہرین نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اپنے تقریبی عزائم کی خاطر ڈی چوک پر دھرنا، غیر ملکی ٹیمیں یہاں موجود تھیں۔ نہیں تھا صرف وہ ایک دعویٰ تھا، وہ ایک حملہ تھا۔ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرام بنایا گیا۔ ہم نے 8 تھانوں میں 10 ایف آئی آرز دیں، اور جو ایف آئی آرز ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات میں دی گئی ہیں۔ اس میں ATA کے سیکشنز لگائے گئے ہیں۔ مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ لائیو فائر، جس میں جو بلٹ پروف جیکٹس پہ لائیو فائر، بلٹ پروف جیکٹس پہ ان کے نشانات موجود ہیں۔ ان کے ایک تقریبی عزائم ہیں، ان کے تحت یہ وہاں پر ڈی چوک آئیں اور ڈی چوک آ کے دھرنا دیں اور ڈی چوک آ کے بیٹھیں۔ جو SCO ہے، جو ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کی جو میٹنگ ہے، جو کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں وہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر رد عمل، کہا علی امین گنڈاپور کا کردار روز اول سے فلمی ولن کا رہا ہے۔ جس طرح پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح نمودار ہو جاتے ہیں۔ معصوم پشتونوں کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ خون خرابہ ہو۔ امیر مقام کا مزید کہنا تھا کہ ریاست دشمن عناصر کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ ایک کانسٹیبل کی شہادت اور کئی اہلکاروں کے زخمی ہونے پر دلی افسوس ہے۔ صوبے کے وسائل اور افرادی قوت کے بے دریغ استعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سرکاری افسران ملکی مفاد کے خلاف کام کا حصہ نہ بنیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔